حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. یعنی وہ نہیں بھی کہہ کے گئی، نہیں بھی وصیت کی، اگر تم ان کے لیے کچھ کر رہے ہو انہی کے مال میں سے یا جو ان کی وراثت کا حصہ تمہاری طرف آیا ہے اس میں سے، تو بھی ان کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ زندگی میں کرتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے صحت کی حالت میں تو اس کا اجر بیماری کی حالت میں لکھ لیا جاتا ہے، اور جو زندگی میں کرتا ہے وہ موت کے بعد بھی اس کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیشہ ہی اچھے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ پھر وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مال تو چھوڑا لیکن کوئی وصیت نہیں کی، کیا میرا ان کی طرف سے صدقہ کرنا صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، تم کر سکتے ہو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے والدین کی طرف سے کوئی چیز صدقے میں دیتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے تو وہ والدین کو فائدہ دیتی ہے. وصیت لکھنے کا انداز کیا ہو؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ اپنی وصیتوں میں لکھا کرتے تھے یہ ہے جو فلاں بن فلاں نے وصیت کی ہے، یعنی اپنا نام اور باپ کا نام. وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس نے اپنے گھر والوں میں سے جن کو چھوڑا ان کو وصیت کی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، آپس کے معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر وہ مومن ہے. اگر وہ مومن ہے تو اللہ سے ڈرتے رہیں. اور وہ ان کو وہ وصیت بھی کرتے جس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کی تھی. کیا پہلا پارہ تو سب نے پڑھا ہوا، کیا وصیت کی تھی؟ اے میرے بچوں اللہ نے تمہیں چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو انسان کا بہترین مال کیا ہے؟ اس کی اولاد. تو اولاد کے بارے میں بھی نیکی کی اور تقوی کی تلقین کرنا اور وصیت کرنا ضروری. ٹھیک، تو یہ ایک وصیت کا ایک طرح سے سیمپل بتایا گیا کہ صرف مال میں نہیں اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ وصیت کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو کیا اب پہلی چینج کی جا سکتی؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ انسان اپنی وصیت میں جو چاہے نئی بات داخل کر سکتا ہے اور وصیت کا نچوڑ اس کے آخر میں ہوگا، یعنی آخری ویلڈ ہوگی جو سب سے بعد میں کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں انسان بیمار ہوتا ہے تو جلدی سے کوئی وصیت کر کے کسی بچے کو پکڑا دیتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر سالوں بعد دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ وصیت کر دیتا ہے. اب وہ مرنے کے بعد دو لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ جی ہمیں تو یہ لکھ کے دیا تھا، دوسرا کلیم کرتا ہے ہمیں تو یہ بات کہے گی. تو پھر کس کی مانی جائے گی؟ آخری بات مانی جائے گی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آدمی اپنی وصیت میں یہ لکھے کہ اگر میرے ساتھ موت کا معاملہ پیش آ گیا اور میں نے اپنی وصیت نہ بدلی تو یہی میری وصیت ہے. ٹھیک، خود لکھ کے جائے. وصیت کے درست ہونے کی کچھ شرائط ہیں. نمبر 1، تحریری ثبوت ہو، ریٹن، یا کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں. اگر زبانی بات ہے تو بہتر کیا ہے وصیت لکھ کر کی جائے. نمبر 2، 1/3 سے زائد نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو. نمبر 3، وارث کے حق میں نہ ہو، کیونکہ وارث کو تو دوسری طرف سے مل رہا ہے. پھر یہ کہ وصیت پر گواہ بھی بنا لیے جائیں اگر زبانی ہو، خاص طور پر جس کا پورا واقعہ کہاں ملتا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت 106 سے 108. جب ایک مسلمان تجارتی سفر پر گیا اور اس کے ساتھ اس کے نان مسلم پارٹنر سے یا کولیگ سے، تو وہاں اس کو لگا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، تو اس نے پھر کیا کیا؟ ان کو وصیت لکھ کے جو بھی سامان تھا وہ بھی بھیجا اور وصیت بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وصیت کے وقت، 2 عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے یا 2 تمہارے علاوہ ہوں گے، یعنی نان مسلم بھی. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے. اگر تم شک کرو پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے. پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے، انہوں نے وصیت بدل دی یا کوئی خیانت کر لی،
تو دو ان کی جگہ اور کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا، یعنی جو صاحب حق ہیں، جو زیادہ قریب ہوں، بس تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے، سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی اس طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے مختصراً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں بھی وصیت کر سکتا ہے، زبانی بھی کر سکتا ہے، لکھ کے بھی کر سکتا ہے۔ زبانی کرنے کی صورت میں گواہ بنانے ہوں کہ گواہ مسلمان نہ ہو تو نان مسلم سے بھی ضرورتاً گواہ بنائے جا سکتے ہیں، اور اگر گواہ کوئی تبدیلی کر دے وصیت کے حکم میں تو پھر اس صورت میں جو مدعی ہیں وہ قسم کھا کے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وصیت 1/3 مال میں سے ہی کی جانی چاہیے۔ 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ جیسے ایک چیز کے 3 حصے کریں اور اس میں سے ایک حصہ۔ کسی کو بھی اپنا مال اپنا سمجھ کے وصیت میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، میں نے عرض کیا کیا مجھے اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دیں گے جیسے میں چاہوں؟ آپ نے انکار کیا کہ نو، یعنی کل مال کے لیے اجازت مانگی کہ میں اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر دوں، دے دوں کسی کو، تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا تیسرا حصہ؟ آپ نے فرمایا کچھ خاموشی کے بعد کہ ہاں 1/3 جائز ہے۔ تو 1/3 جائز ہے، لیکن 1/3 سے کم ہو تو پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ وصیت سارے مال میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وصیت درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے، رائٹ؟ یعنی وصیت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وارثوں کو کچھ نہ ملے یا وارثوں کو خراب چیز ملے۔ سعد بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور میں بیمار تھا، بس آپ نے فرمایا کیا تم نے وصیت کر دی؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عیادت کے لیے جائیں تو مریض کو اچھی اچھی باتیں بھی سکھائیں اور اس میں وصیت کی بات بھی پوچھیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں کوئی پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ تم چاہتے ہو میں مر جاؤں؟ فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا اللہ کی راہ میں پورے مال کی وصیت کر دی ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ سب مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی حصے میں بہت ہے۔ چاہے اولاد مالدار ہو پھر بھی پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، ہاں اگر اپنی زندگی میں آپ نے کچھ کرنا تو کر لیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو خوشحال رہنے دو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے۔ یعنی اگر وارثوں کے لیے چھوڑا اور وارث اس سے حرام کام نہیں کر رہے، اچھے کام ہی کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کو دینے کا بھی اجر ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ثواب غیر کو ہی دینے سے ملے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ کیا سمجھ آئی؟ اس میں 2 چیزیں مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا احسان ہے کہ زندگی سے جاتے جاتے بھی وہ ہم سے ایک انعام بھی ہمیں دیتے ہیں وصیت کی فارم میں، اور ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ پھر یہ ہم کدھر لگاتے ہیں نا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے اسے اوپر سے چیک کریں کہ اچھا یہ تمہارا آپشن ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کو کیسے یوز کرتی ہو۔ تو دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر نیکی کے کام کا سٹیکر لگاتے ہیں نا کہ یہ نیکی کا کام ہے، پھر ہم باقی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اپنی اولاد کو بھی یعنی تنگ دستی سے بچانا بھی کتنے بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اصل میں تو نیکی یہ ہے نا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں۔ اصل بات یہ کہ وہ جہاں کرنے کو کہے وہاں کھلے دل سے کرے، اپنی عقل کو بیچ میں نہ لائے کہ نہیں پھر یہ کیوں ایسے اور یہ کیوں ویسے۔ جی یہ پھر اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ آگ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے، جی یہ ہم نے خود ساختہ باتیں بنائی ہیں۔ السلام علیکم شاہ، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن پھر اس کی درست نہ کرنے والے کے لیے اتنی عذاب کی وعید کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر کوئی صدقہ بھی کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے کہ جاؤ یہ فلاں کو دے آؤ، اور اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے نا۔ پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ وصیت جو درست طور پر نہیں کر رہا اس کے لیے عذاب ہے آگ کا، اس کے لیے بھی اور جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا اس کے لیے بھی، یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کر رہا۔
ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر مثلاً وصیت کرنے والا نہیں کرتا 1/3 کی وصیت، تو کیا پھر پورا مال جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا؟ جائے گا. بالکل. دوسری یہ کہ اگر مثلاً وہ نہیں کر رہا لیکن ورثاء جو ہیں وہ 1/3 کو سمجھتے ہیں کہ اس مرنے والے کے لیے کہیں صدقہ جاریہ لگا دیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہوگا کہ سب پہلے مال تقسیم ہوگا، سب بچوں کو جو بھی وارث ہے مل جائے گا، پھر وہ دوبارہ مل کے کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں یا کوئی سارا اپنا اپنا حصہ ڈال کے اپنے پیرنٹس کے لیے یا جو بھی فوت شدہ شخص ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ پھر وہ صرف 1/3 کے اندر کریں، وہ اپنی خوشی سے پورا بھی دے سکتے ہیں، اور جو نہ دینا چاہے اس میں سے وہ کچھ بھی نہ دے، اس کو بھی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی ایک اس میں سے اٹھ کھڑا اور سب کو قائل کرنے لگ جائے کہ نہیں دیکھو وہ نہیں کر سکے تو ہمیں ضرور کرنا ہے، اور اس میں جو بیچارے جن کے پاس ہے وہ کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور جو بیچارہ اس کو ترس رہا ہے کہ مجھے کچھ ملے تو میں اپنے آگے حلال کا کوئی روزی کما سکوں، تو اس کو بھی بیچ میں خواہ گھسیٹ لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کے حالات فرق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے کہیں اور کچھ کرنا چاہتا، تو اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو اس صورت میں بعد کے لوگ تقسیم کے بعد جو چاہیں کریں، تقسیم سے پہلے نہیں. ایک اور یہ آ رہی تھی بات ذہن میں کہ اگر مثلاً جو مرنے والا ہے وہ 1/3 اس کی کیا ایسی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جائے اور وہ جو ہے اس سے اس کا صدقہ جاریہ ہو؟ بالکل بند کر سکتا ہے. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر خیبر کا حصہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو اور اس کا جو آمدنی ہے وہ تم فی سبیل اللہ کر دو. تو وہ اسی طرح پھر چلتی رہی. جی استاذہ، ایک سوال ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر پاتے اور فوت ہو جاتے تو کیا وہ ان کے وارث یہ 1/3 میں سے ان کا حج کروا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اس کے اصل میں سے کروائیں گے نا. جیسے قرض ہے تو قرض بھی وراثت سے پہلے دیا جائے گا. اگر ان کی زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ بھی، بیوی کا مہر نہیں دیا ہوا تو وہ بھی، اور اگر حج رہتا ہے تو وہ بھی. یہ سب چیزیں پہلے نکال لی جائیں کیونکہ فرائض میں ہے، ان کا تعلق وصیت سے نہیں ہے. وراثت تقسیم ہو چکی ہو اور پھر خیال آئے کہ نہیں والد کے اوپر حج فرض تھا، تو اس صورت میں اب کیا ہوگا؟ وہ تو سب سے بات کر کے تو دے دیا جائے، ورنہ کوئی ایک اگر دینا چاہے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا ان کا اگر ایک بچہ بھی کر لیتا ہے. ہو جائے گا. پیرنٹس کی طرف سے صدقہ ان کی لائف میں بھی کر سکتے ہیں، زندگی میں بھی جس مرضی کی طرف سے کریں. چلیے، تہائی سے کم کرنا بہتر اور افضل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ وصیت کو 1/3 سے 1/4 کی طرف لے آئیں، 1/4 کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی زیادہ ہے. ٹھیک. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم مستحب جانتے ہیں کہ تہائی حصے سے بھی کچھ کم میں وصیت کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اہل علم مال کے 5ویں یا 4تھے حصے کی وصیت کو تہائی حصے کی وصیت سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. جس نے تہائی حصے کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اور اس کی تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں. 1/3 سے زیادہ مال دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے. تو حد توڑ دی نا پھر انسان نے. یعنی 1/3 کی آپ کو لمٹ کی اجازت تھی اور آپ اس سے آگے جا رہے ہیں تو نو. حنظلہ بن حزیم کہتے ہیں کہ ان کے دادا حنفیہ نے ان کے والد حزیم سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے سارے بیٹوں کو یہاں اکٹھا کر دو. باپ نے بیٹے سے کیا کہا؟ سب بچوں کو یہاں لے آؤ تاکہ میں انہیں وصیت کروں. چنانچہ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا. تو حنیفہ نے کہا میں سب سے پہلے وصیت تو یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ یتیم بھتیجا جو میری پرورش میں ہے اسے 100 اونٹ دے دیے جائیں، جنہیں ہم زمانہ جاہلیت میں مقیبہ کہتے تھے. حزیم نے کہا کہ ابا جان، میں نے آپ کے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ والد کے سامنے تو ہم اس کا اقرار کر لیں گے، لیکن ان کے مرنے کے بعد اپنی بات سے پھر جائیں گے. ابھی ہاں ہاں کر دو، پھر بعد میں دیکھیں گے، ہماری مرضی ہوگی. حنیفہ نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسے تم پھرو گے؟ میں ان کو گواہ بناتا ہوں. حزیم نے کہا کہ ہم راضی ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ حزیم اور حنیفہ اٹھے، ان کے ساتھ حنظلہ بھی تھے جو 9 عمر لڑکے تھے، اور حزیم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیفہ سے پوچھا اے ابو حزیم کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے. یہ کہہ کر حزیم کی ران پہ ہاتھ مارا اور کہا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھے بڑھاپا نہ آ جائے یا اچانک موت نہ آ جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ وصیت کروں. چنانچہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری سب سے پہلی وصیت یہ کہ میرا یہ جو یتیم بھتیجا ہے اور جو میری پرورش میں ہے اسے 100 اونٹ دیے جائیں، جنہیں ہم زمانے جاہلیت میں مقیبہ کہتے تھے.
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور غصے کے آثار ہم نے آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے. آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر گھٹنوں کے بل جھک گئے اور 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، صدقہ 5 اونٹوں کا ہے، ورنہ 10 اونٹ، ورنہ 15 اونٹ، ورنہ 20، ورنہ 30، ورنہ 35، اگر بہت زیادہ بھی ہو تو 40، یعنی اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتے تم. ٹھیک ہے، سارا نہیں دے سکتی یتیم کو. اگر کوئی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر جائے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کیا اور اس کا ان کے علاوہ کوئی مال نہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پھر ان کے درمیان قرہ اندازی کی، 2 کو آزاد کیا، 4 غلام باقی رکھے اور آپ نے اسے سخت الفاظ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جنہیں اپنے وارثوں سے سخت شکایت ہوتی ہے، یا پھر مثلا ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں، اور اگر بیٹیوں کو دیا تو وہ لے جائیں گی اپنے، تو سارا بیٹے کے نام کر دیتے ہیں، یا کچھ اور اس قسم کی گڑبڑ. اس پر انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بھلے ہمیں صدقے کا کتنا ہی شوق ہو، یا پھر یہ کہ بچوں سے زیادہ کوئی اور مستحق بھی ہو، تب بھی جو بچوں کا حق ہے یا وارثوں کا، وہ انہی کو ملے گا. وارثوں کو محروم کرنے والی بظاہر نیکی کی وصیت کو بھی تبدیل کیا جائے گا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا ہے. مدبر کیا ہوتا ہے کہ مالک کی موت کے بعد غلام آزاد ہو جائے گا. چونکہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بیچ دی، یعنی آپ نے اس کو تبدیل کر دیا. آپ کا غلط وصیت کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھنے کا ارادہ کرنا. عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہ تھا، یعنی کوئی اور مال نہیں تھا. آپ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے. فرمایا میں نے ارادہ کیا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں، اس نے اللہ کی حد توڑی. آپ کا نہ پڑھنا اور حکم رکھتا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی چیز سے جب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی شدت کی وجہ سے، اس کا یہ نہیں کہ ایک حکم آپ نے دیا تھا کہ آئندہ کوئی نہ پڑھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حد مقرر کر دی، دوسرا یہ کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ناراض بھی ہوا جا سکتا ہے. سمجھ آئی؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو سمجھاتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کے ساتھ سخت رویہ بھی کر سکتے ہیں. پیرنٹس تب بھی، یعنی سختی سے مراد بے ادبی اور وہ نہیں ہے بدتمیزی، لیکن اس بات کو نہ ماننا ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط وصیت کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانے کا ارادہ کرنا. اور اب آپ دیکھیں کہ جو مسلمان کر رہے ہیں، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، کبھی بیوی کو محروم کر دیتے ہیں، کبھی صرف اس لیے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں مرنے سے پہلے تاکہ یہ وارث نہ بن سکے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی حدیں توڑنا ہے، اور ان کے اوپر اتنی سخت وعید ہے. ابو زید سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام آزاد کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے دفن کیے جانے سے پہلے حاضر ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا. اور یہ جو اوپر گزر چکی نا آیت کے وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، اس آیت میں آیا نا والدین کے لیے وصیت کرے یا اولاد کے لیے، اقربا کے لیے، تو یہ شروع اسلام میں تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی یہ آیت. ابن عباس کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا، والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا. پھر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر کیا، والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ. اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا، اولاد ہونے کی صورت میں 4تھائی حصہ قرار دیا گیا. تو اللہ نے خود تقسیم کر دیا. اب ان رشتوں کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا اپنے خطبے میں، اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو، پھر جو مال بچ رہے وہ اس رشتہ دار مرد کے لیے ہے جو میت سے اگلا نزدیکی رشتہ رکھتا ہو، یعنی پھر بھی وہ رشتہ داروں میں ہی جائے گا. یہ نہیں کہا کہ پھر وہ باقی سب کو صدقہ کر دو. فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ. اسی طرح بیٹوں کی موجودگی میں یتیم پوتے وارث نہیں بن سکتے، لیکن ان کے حق میں 1/3 وصیت کی جا سکتی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں، تو یتیم سے مراد اپنے ہی بچے کے یتیم ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے بچے کے بچے، تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو. ٹھیک، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی بچہ پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کے یتیم بچوں کو وصیت کے حق میں سے دیا جا سکتا ہے. کامنلی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا لوگ اپنی زندگی میں اپنے مال کو اس طرح سے تقسیم کر دیں اپنے وارثوں میں, یا ہدیہ جیسے دے دیتے ہیں, اور اس کی نیت کیا ہو, نیت کیا ہے؟ یعنی نیت اگر یہ ہے کہ سب بچوں کے پاس ہے اور ان سے زیادہ یہ بھائی کا بچہ یا کوئی اور یتیم مسکین آس پاس ہے تو ان کے مشورے سے اگر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ یہ تو چونکہ ان میں سے کوئی میری بات نہیں سنتا اور نہ میری کوئی خدمت کرتا ہے, اس لیے ان کو تو محروم کروں اور میں سارا ان کو دے جاؤں, تو یہ درست نہیں. اور اس میں ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر انسان غلط وصیت کر کے مرتا ہے. تو لسٹ بنا کے چھوڑ جائے, میں یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اتنی اللہ کی راہ میں دی جائیں گی جو 1/3 یا اس سے کم ہوں گی, اور یہ وارثوں تک ان کا حق پہنچا دیا جائے. یعنی بعد میں جو لوگ ہیں وہ تقسیم نہیں کرتے نا, ویسا ہوتا ہی ہے کہ بوڑھے والدین ہیں جس بچے کے پاس ہیں اس کو سارا ان آؤٹ پتا ہے ان کا, کیا ان کے پاس ہے کیا نہیں, تو وہ کسی نہ کسی طرح خود ہی سارا رکھ لیتا ہے یا ادھر ادھر کر دیتا ہے اور اصل وارثوں تک پہنچنے نہیں دیتا. یہی سوال میرا بھی تھا کہ آہستہ آہستہ یہ مایوب سمجھا جانے لگا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے بےچارے اس کی چیزیں کھلیں اور تقسیم ہوں, تو اس کے ایک آنر اور ایک وہ والی چیز آگئی کہ اس کو آنر میں یا اس کی عزت میں احترام میں کمی نہ آئے, اور وہ جنہوں نے اس کی خدمت کی ہے وہ ان کا بھی حق ہے. تو بس وہ سب کا سب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بس ادھر ہی ہے, اور اگر کسی نے تقسیم کیا تو وہ بہت مایوب بات ہے کہ انہوں نے اس کے حصے کر دیے اور یہ ہو گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے اسلام میں گنجائش ہے کہ مشورے سے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جو بھی چھوڑ جائیں والدین یا اقربون, خواہ مما قل منہ او کثر, تھوڑا ہو یا زیادہ سب تقسیم ہوگا, کسی کو اجازت نہیں کہ انڈر کور اپنی مرضی کریں. لیکن اگر وہ اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لیں, تو پھر یہ ٹھیک ہے ایک کوئی وہ سب دے دیں کہ ٹھیک ہے یہی رکھ لیں, مشورہ بظاہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وصیت کے کچھ اسپیسیمن بھی آپ کو دوں گی. ایک کتاب ہے خرم مراد کی آخری وصیت, وہ اگر کتاب مل جائے تو میں سمجھتی ہوں آپ سب کو پڑھنی چاہیے, بہت ہی اچھی وصیت ہے. اس میں انہوں نے بہت اچھی اچھی نصیحتیں بھی کی ہیں اپنے بچوں کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.